یہ جو تاحیات نااہلی ہے، ایون نااہلی ہے، یہ سپریم کورٹ کا جوریڈکشن نہیں ہے. گویا سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی ممبر اسمبلی کو یا ممبر پارلیمنٹ کو نااہل نہیں کر سکتا. یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ باڈی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن نے یا لا نے ان کو کسی جگہ اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی ممبر کو نااہل کر دیں یا کسی ممبر کو تاحیات نااہل کر دیں. تو یہ جو ہمارا یہ ہے کہ احمد بن صاحب یقیناً گئے سپریم کورٹ میں. جب بحث چلے گی تو وہ اس نقطے کو، جو کانسٹیٹیوشنل نقطہ ہے، میرا نہیں ہے، ایک آئینی نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 175(2) کے تحت ایک محدود اختیارات رکھتی ہے اور اس اختیارات سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی ہے. گویا قانون اور آئین میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی ہے. یہ آئین کہہ رہا ہے جو سب سے سپیریئر ہے، سپریم کورٹ سے بھی سپیریئر ہے، وہ ایگزیکٹو سے بھی سپیریئر ہے، وزیر اعظم سے بھی سپیریئر ہے، پارلیمنٹ سے بھی سپیریئر ہے. آئیے 175 کیا کہتا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو پھر ایک دفعہ سناتا ہوں. دیکھیے 175 جو ہے وہ آپ کے کہتا ہے 175 کا 2 175 کا 2 جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ 175 ہے اور یہ جوڈیکیچر اس کا پارٹ 7 ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں 175 کا 2 کہتا ہے no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution or by or under any law. تو میں ایک طالب علم کیسے یہ سمجھاؤں کہ 175(2) نے تمام کورٹ کی جوریڈکشن کو طے کر دیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اب نہیں جا سکتے جو اس میں موجود ہے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ تاحیات نااہلی یا نااہلی کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ اس کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے یا ہائی کورٹ کو ہے یا تاحیات نااہلی کا اختیار ہے یا ایون نااہلی کا ہے. اب جو آرٹیکل بھون صاحب نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے اور جو سپریم کورٹ نے بھی ٹچ کیا ہے وہ 62(1)(f) ہے. اب آئیے 62(1)(f) کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں 62(1) جو ہے F کہتا ہے کہ he is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. تو ڈسکوالیفیکیشن کی وجوہات تو اس میں آئی ہے کہ جو آدمی امین نہ ہو، جو آدمی جو ہے وہ صادق نہ ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، تو بہت اس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں. اور وہ کوئی اور ہو یا منسٹر ہو، اس کو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن کی پوزیشن پہ تو سپریم کورٹ یہ قانون کے لحاظ سے کہہ سکتی ہے کہ یہ آدمی صادق اور امین نہیں ہے. چلے یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی نااہل ہوگا، وہ خود کریں گے، یعنی سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ تاحیات نااہل کرے گی، تو یہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی سب سے اہم کانسٹیٹیوشن ہے تمام لاز میں، وہ اس بات کی میرے ان تمام ریسرچ اور میری ان تمام اہم ترین پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کے لائر ہیں، جو ججز بھی رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. اب آئیے کہ یہ اختیار آخر ہے کس کے پاس، کیا کسی کے پاس ہے؟ تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. دیکھیں میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آرمی
ججمنٹ نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ آپ کے بارڈر میں جا کے لڑ نہیں سکتی، الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں کر سکتا. تو کانسٹیٹیوشن نے سب کی جوڈکشن اور سب کا کام دیا ہوا ہے اور ڈیفائن ہے. یہ کتاب ہم سب کے لیے، اور ہم نے تو حلف نہیں لیا، لیکن جن لوگوں نے حلف لیا ہے ان کا تو بہت بڑا فرض ہے کہ وہ اس آئین کے ایک ایک نقطے کی جو ہے وہ اپنی پاسداری کریں اور اس پر عمل کریں. آئیے اب میں بتاتا ہوں 63 کا 2 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے. دیکھیں 63 کا 2 جو ہے وہ جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 63 If any question arise whether a member of the Majlis Shura Parliament has become disqualified from being a member, the Speaker, or as the case may be, the Chairman, shall, unless he decide that no such question has arisen, refer the question to the Election Commission within 30 days. And if he fails to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the Election Commission. اب اس کا 3 کیا کہہ رہا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The Election Commission shall decide the question within 90 days from its receipt or deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified, he shall cease to be member and his seat shall become vacant. تو یہ نااہلی کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاحیات نااہلی کا کیس سپریم کورٹ کے پاس ضرور آنا چاہیے، لیکن اس کی پلی یہ ہونی چاہیے کہ اگر نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کسی فیصلے نے سپریم کورٹ نے نہیں، کسی فیصلے نے، کہ اگر کسی اس وقت کے ججز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر سکتی ہے. ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے جو کہ سپریم کورٹ نے دیا، لیکن جب بڑا بینچ بنا تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں اور اس میں یہ غلطی ہے، اور اس کی نشاندہی جب ہو گئی تو ان فیصلوں کو درست کیا گیا. اور یہ بہتر ہے کیونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے ہمارے معزز ججز نے، اور آئین کی پاسداری کرنا اور آئین میں جو کچھ بھی آرٹیکلز ہیں، جو بھی عدالت کے لحاظ سے یا فنڈامنٹل رائٹس کے لحاظ سے یا جو بھی اداروں کے لحاظ سے ہے، اس کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو چنانچہ میرا اپنا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیس جو اسد بون لے کے گئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے